بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا گلوبل ورلڈ بن چکی ہے۔ ارب ہا لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمہ وقت کنیکٹ رہتے ہیں۔ ٹیکنالوجی میں حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے۔ موبائل کالز اور میسیجز کے ذریعے سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ ہمارا دین بڑا جامع ہے، ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اسلامی اصولوں کی روشنی میں موبائل کالز اور میسیجز کے بھی احکام ہیں۔ کچھ اس میں بھی حدود اور قیود ہیں جن کا خیال رکھنا ہر مسلمان کے لیے بطور خاص لازم ہے۔ آج جس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں وہ ہیں میسیجز۔ کالز کے حوالے سے بھی عنقریب ہم گفتگو کریں گے۔ میسیجز میں ایک دوسرے کو پیغامات ارسال کرنے کے لیے اس ٹیکنالوجی نے ہمیں سہولت دی ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی کا مقصد ایک دوسرے کو سہولت پیش کرنا ہے، نہ کہ زحمت اور تکلیف اور اذیت میں ڈالنا ہے۔ لہٰذا میسیج بوقت ضرورت ہی کرنا چاہیے، بغیر ضرورت کے میسیجز نہیں کرنے چاہیے۔ اور میسیج جس کو کیا جا رہا ہے اس کو اتنا ہی میسیج کریں جتنا پیغام آپ کو بھیجنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت سے زائد میسیجز دوسروں کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ جیسا کہ بعض حضرات صبح و شام 20 میسیجز بھیج دیتے ہیں خواہ مخواہ۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے جو میسیج آیا اس کو آگے فارورڈ کر دیا، بلکہ بعض تو پڑھے بغیر ہی میسیج فارورڈ کر دیتے ہیں، اور جو پڑھتے بھی ہیں وہ یہ غور نہیں کرتے کہ جس کو بھیج رہا ہوں اس سے ریلیٹڈ اس میسیج میں کوئی بات ہے بھی یا نہیں ہے، ویسے ہی اس کو فارورڈ کر دیا۔ یوں ہی کچھ لوگ گروپس بناتے ہیں اور کسی دوسرے کو جبری طور پر ایڈ کیا بغیر اجازت کے، اور ان میسیجز کے ہجوم میں اور بھیڑ میں اس کو بھی شامل کر لیا۔ وہاں میسیجز کا انبار لگا ہوتا ہے، نہ سارے پڑھے جاتے ہیں، نہ ہی جس کو ایڈ کیا ہے اس سے متعلقہ میسیج ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس قدر میسیجز زیادہ ہوتے ہیں اور ایک ہی وقت میں کئی گروپس نے ایڈ کیا ہوتا ہے۔ اتنا میسیجز کا انبار ہوتا ہے کہ بار بار میموری ایمٹی کرنی پڑتی ہے، جو بھی ایک تکلیف اور تکلف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے مشورہ یہ ہے کسی کو بطور خاص گروپ میں ایڈ کرنے سے قبل اس سے اجازت لے لی جائے تاکہ اس کے لیے زحمت اور تکلیف کا باعث نہ بنے۔ یوں ہی واٹس ایپ کے ذریعے سے ایک دوسرے کو تصاویر بھی بھیجی جاتی ہیں۔ بعض لوگ تو اپنی فیملی کی پکچرز دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ایسی حماقت سوار ہوتی ہے کہ سوچے سمجھے بغیر اپنی گھر کی مستورات خواتین کی تصویر بھی گروپس میں ڈال دیتے ہیں، یا فیس بک پہ ڈال دی، یا انسٹاگرام پہ ڈال دی، یا میسیج واٹس ایپ گروپ میں ڈال دی۔ عجیب و غریب بات ہے، کیسے یہ کیا جا سکتا ہے؟ اپنے گھر کی مستورات کی تصاویر دوسرے نامحرموں کے سامنے شیئر کرنا یہ گناہ ہے، اس سے بچیے۔ یوں ہی بعض لوگ ان میسیجز کے ذریعے سے دوسروں کو چیٹ بھی کرتے ہیں۔ کوئی لڑکا ہے لڑکی بن کر کسی سے بات کر رہا ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ کسی دوسرے کے ساتھ فراڈ ہے اور کذب اور جھوٹ بھی ہے، اور اس کے ضمن میں جب گفتگو ہوگی تو سینکڑوں ہزاروں جھوٹ بولے جائیں گے۔ یہ کتنے بڑے گناہ ہیں جو ایک شخص لطف لینے کے لیے کسی دوسرے کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے انجام دیتا ہے۔ آخرت کی تباہی، قبر کی آگ ان میسیجز میں بھری ہوئی ہے۔ یوں ہی بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ تصاویر شیئر کرتے ہوئے فحش تصاویر بھی شیئر کرتے ہیں۔ بعض فیس بک پہ ڈالتے ہیں، بعض واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں۔ وہی یہ جو ٹک ٹاک کی تباہی ہے، ٹک ٹاک کی چھوٹی چھوٹی جو کثیر منکرات اور فحش کلام اور فحش
مناظر سے بھری ہوئی مختصر ویڈیوز ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو واٹس ایپ کرتے رہتے ہیں۔ میں تو گناہ کر رہا ہوں، تم بھی کر لو، تو اس کے کیے گا گناہ بھی اس کے سر پر، اور وہ آگے جتنوں کو فارورڈ کرے گا وہ سارے گناہ بھی اس کے سر پر آئیں گے، اور اگر مر گیا تو قبر میں یہ گناہ جاریہ چلتا رہے گا۔ کچھ ہوش کریں، اللہ سے ڈریں۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن طعن کرنے والا، لعنت کرنے والا اور فحش گوئی اور غلط کلام کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے، یہ مومن کا وصف اور مومن کی خصلت ہی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے آپ کو شعور اور عقل دی، نبی کریم آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کیا، اس نسبت کا لحاظ کریں اور میسیجز کے آداب کو پیش نظر رکھیں، بوقت ضرورت، اور صرف اتنا ہی میسیج کریں جتنی ضرورت ہے، اور جتنی زیادہ کبھی ہاتھ ان سے بچیں۔ غلط میسیج، غلط کلام اور فحش میسیج سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، نسلوں کو بھی بچائیں۔ اللہ کریم ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹنے والا بنائے، نہ کہ زحمت والا، نہ کہ تکلیف دینے والا۔